اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری دو آیات ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ دو آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی 33 اور 34 کی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو برگزیدہ کیا، ہم نے نوح کو برگزیدہ کیا، ان کا انتخاب کیا، آل ابراہیم کو برگزیدہ کیا اور آل عمران کو برگزیدہ کیا، ان کا انتخاب کیا اور عالمین پر فضیلت بخشی۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، بعض کی ذریت میں سے تھے، یعنی ایک دوسرے کی ذریت میں سے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ عزیزان محترم، ان آیات کی تفسیر میں حدیث موجود ہے تفسیر برہان کے اندر کہ ابو حمزہ امام باقر علیہ السلام سے حدیث نقل کرتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا زمانہ تمام ہونے والا تھا، ان کے نبوت کے دن تمام ہونے والے تھے، تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی، اور وحی کیا تھی؟ یا محمد قد قضیت نبوتک واستکملت ایامک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نبوت کے دن تمام ہونے والے ہیں اور آپ کی نبوت کا زمانہ تمام ہونے والا ہے۔ فاجعل العلم الذی عندک والایمان والاسم الاکبر والمیراث العلم وآثار علم النبوت فی اہل بیتک عند علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس جو ایمان ہے، اسم اکبر ہے اور میراث علم ہے، وآثار علم النبوہ، اور علم نبوت کی جو نشانیاں ہیں اپنے اہل بیت کو سپرد کریں، اور کسے سپرد کریں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ فإنی لم اقطع العلم والایمان والاسم الاکبر ومیراث العلم وآثار علم النبوت من العقب من ذریتک کما لم اقطعها من بیوت الانبیاء، کہ میں ایمان، اسم اکبر، میراث علم و آثار علم نبوت، یعنی علم نبوت کی نشانیاں آپ کی ذریت میں ہی رکھوں گا، اس سے باہر نہیں رکھوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے گزشتہ انبیاء کے اندر ان کی ذریت میں یہ تمام تر چیزیں رکھی تھی۔ یعنی اللہ رب العالمین در حقیقت یہاں پر اپنی سنت بتا رہا ہے کہ میں نے گزشتہ انبیاء کی ذریت میں علم بھی رکھا، علم کی میراث بھی رکھی، اسم اکبر بھی رکھا، تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو جو عطا ہوئیں تو ان کی ذریت میں سے ہی تھی تمام تر چیزیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کے بعد یہ تمام تر چیزیں آپ کی ذریت میں رکھوں گا۔ اور وذالک قول اللہ تبارک و تعالی، اور یہ تیرے رب کا فرمان ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ تیرے رب کا فرمان ہے، جو وہی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی، اس میں یہ فرمایا کہ یہ تیرے رب کا فرمان ہے کہ اس نے آدم کو فضیلت بخشی، برگزیدہ کیا، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، اور یہ سب ایک دوسرے کی ذریت میں سے تھے۔ عزیزان محترم، یہ ایک حدیث، اس کے بعد دوسری حدیث فی عیون اخبار الرضا، یعنی یہ کتاب کا نام ہے عیون اخبار رضا علیہ السلام، کہ اس کے اندر حدیث موجود ہے امام رضا علیہ السلام مامون کے ساتھ بیٹھے تھے، یعنی ذکر مجلس رضا علیہ السلام مع المامون، اور مامون نے سوال کیا، فقال المامون هل فضل اللہ العطرۃ علی سائر الناس، کیا اللہ نے رسول کی عطرت کو تمام انسانوں پر فضیلت بخشی ہے؟ فقال ابو الحسن علیہ السلام، تو امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا، ان اللہ عز وجل ابانا فضل العطرۃ علی سائر الناس فی محکم کتابہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی عطرت کو تمام لوگوں پر فضیلت بخشی ہے، اور یہ بات اس نے اپنی کتاب کے اندر کہی ہے۔ فقال له المامون وَأَيْنَ ذَلِكَ مِنْ کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب میں کہاں کہا ہے اس بات کو کہ میرے رسول کی عطرت تمام لوگوں پر افضل ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ تو مامون کے سامنے امام رضا علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی،
اور اسے بتایا کہ یہ ثبوت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم محمد و آل محمد کو تمام لوگوں پر فضیلت بخشی ہے، یعنی تمام لوگوں جو دنیا کے اندر ہیں، جو پچھلے بھی اور جو آنے والے، سب پر ہمیں فضیلت بخشی ہے۔ عزیزان محترم، یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے اور اپنی سنت کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا سورہ انعام کے اندر کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جہاں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی ذریت کا ذکر کیا سورہ انعام کے اندر، پھر فرمایا کہ میں نے جب بھی نبی بنایا یا نبی کے بیٹے کو بنایا یا نبی کے بھائی کو بنایا، ان کی ذریت میں نبوت کو رکھا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا انتخاب کیا، اور اللہ کے ارادے میں ہے کہ اس نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے رجس و ناپاکی کو دور رکھا اور انہیں طہارت بخشی جیسی طہارت بخشنے کا حق ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عالم ہے۔ یہ بات فقط عقیدتاً میں نہیں کہہ رہا، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر علم والے تھے، عالم تھے، سب سے بڑے عالم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو بھی آتا تھا آ کر امیر المومنین علی علیہ السلام سے سوال کرتا تھا، اپنے تمام تر سوالات، ان کے جوابات امیر المومنین سے لوگ لیتے تھے۔ کہیں بھی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کبھی کسی کے پاس کوئی سوال کرنے گئے ہوں یا امیر المومنین نے کوئی مسئلہ کسی سے پوچھا ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ بات واضح، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی بھی علم والا نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے اپنے کلام کے اندر کہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سوال کرنے والا اور جواب دینے والا، یہ دونوں کبھی برابر ہو نہیں سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔